الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے کو واقعہ معراج سے متعلق عرض کیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلے اور آپ کو ایک شہد کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا اور ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیش کیا گیا۔ آپ نے کچھ دودھ نوش فرمایا اور تھوڑا سا شہد۔ اس کے بعد سیڑھی لائی گئی اور وہ سیڑھی تھی کہ جس سے مسلمانوں کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ اس پر تشریف لے چلے، حتیٰ کہ پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوئے کہ کون ہے، کیوں آئے ہیں، بلاوا تھا۔ سب سوال و جواب کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا کہا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد آپ آسمانوں کی طرف صعود فرماتے گئے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور بالکل بیت اللہ شریف کے اوپر ہے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کی باری پھر دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی، اور اتنا اوپر ہے کہ اگر بیت المعمور کو چھوڑا جائے تو بیت اللہ کی چھت پر آ کر رکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت کو سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر ایک پیغام امت کے لیے بھیجا، اور اس پیغام میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب یہ پیغام مسلمانوں کو ملے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ابھی، جب یہ پیغام ملے تو مسلمان کو چاہیے کہ جواب دے،
اور کہے علیہم وعلیکم السلام۔ اس طریقہ ہے کہ جب کوئی سلام پہنچائے تو جواب اس طرح دیا جائے علیہم، ان پر جنہوں نے سلام بھیجا، وعلیکم اور تم پر سلامتی ہو۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج 150 سال کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کو یہ بتا دیجئے گا کہ جنت کی زمین ہے تو خالی چٹیل مگر زرخیز ہے۔ ایک ہوتی ہے چٹیل تو ہوتی ہے لیکن بنجر ہوتی ہے، کتنی محنت کر لو بیکار، اور ایک ایسی زرخیز ہے کہ پانی کا چھینٹا پڑے اور درخت اگ جائے۔ تو جنت کی زمین بھی زرخیز ہے کہ بس ذرا سی محنت کرو گے اور پھر دیکھو باغات اگنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر تشریف لے گئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے، عربی میں بیری کو سدرہ کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی ہے انتہا کے۔ جب نیچے سے اعمال چڑھتے ہیں تو اس بیری کے درخت پر روک دیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جب اوپر سے احکامات آتے ہیں تو سدرہ پر آ کر رک جاتے ہیں، پھر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اور اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے صریف الاقلام کو سنا۔ اصل میں یہ جو چیز ہے یہ ہے مشاہدے کی۔ پہلے وقتوں میں اس کا مشاہدہ تھا۔ اصل میں صریف کہتے ہیں کہ جب قلم سے لکھا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صریف۔ اقلام قلم کی جمع ہے۔ تو لوح محفوظ میں جو قلم چل رہا تھا اس کی آواز تھی۔ پہلے وقتوں میں زیڈ کی نب تھی، فرنٹے کا قلم تھا، تو جب وہ کاغذ پہ چلتا تھا ایک خاص آواز پیدا ہوتی تھی، تو اسے کہتے ہیں صریف الاقلام۔ اور اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کرے بھی پڑا ہو تو اسے محسوس ہو جاتا تھا کہ کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے، اور یہ آنکھیں بند کرے پڑا ہے۔ تو آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر لوح محفوظ میں قلم تقدیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لکھ رہا تھا۔ پھر اور آپ تشریف لے چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخمل کی رف لائی گئی، یعنی جس کو آج کہنا چاہیے بہت ہی اعلیٰ ترین قسم کی سواری، اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے، اور وہ رف اوپر اٹھا لی گئی، اور پھر ثم دنا فتدلی، اور پھر آپ عرش اعظم پر پہنچ گئے۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ معراج کا یہ پورا سفر مکے سے واپس مکے تک آپ کے جسم اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا، اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا نور اعظم اپنی آنکھوں سے دیکھا، زیارت اور دیدار فرمایا، اور عرش اعظم پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ عرش اعظم پر جب تشریف لے گئے تو یقینی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو تو وہ اپنی شان کے مطابق کچھ نہ کچھ دیتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور جہاں خالق کائنات اور مالک کائنات کی طرف سے بلاوا ہو تو وہ خالی ہاتھ کیسے لوٹائے؟ چنانچہ اللہ رب کریم نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ان میں سے ایک تو 50 نمازیں تھیں جو اس امت کو عطا کی گئیں،
اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے ختم تک۔ پڑھتے تو ہم ہیں، روزی پڑھتے ہیں، اکثر لوگ رات کو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، مگر اس کے معانی پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو آیات ہیں ان آیات میں ہے کیا، اس کے اندر معانی کیا ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں اور رب کریم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں عنایت کی گئیں۔ پھر آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اثناء کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا۔ یعنی خلیل اور حبیب یہ دونوں چیزیں خصوصی طور پر عطا کی گئیں۔ اسی طرح سے اللہ رب کریم نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد، مرد ہو یا عورت، اگر شرک نہ کرے، ایمان پر رہے، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ شرک نہیں ہونا چاہیے، اور شرک کے بارے میں قرآن کریم میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی ہے۔ شرک کی تو بخشش ہے ہی نہیں، لیکن گناہگار کی بخشش ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بشیر کے معنی بشارت دینے والا، اور نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا، مگر ڈرانے والے کے معنی وہ نہیں ہے جو ڈرانے کے عام طور پہ سمجھتے ہیں۔ اصل میں نذیر کے معنی ہے شفقت اور محبت سے ڈرانے والے۔ آدمی شیر سے بھی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو آپ محبت سے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے، اس کے عذاب سے ڈرانے والے، اور اس میں بھی محبت کا پہرایا۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ کے سینے کو کھولا اور آپ کے بوجھ کو اتارا، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا میری توحید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ قیامت تک جب بھی جہاں بھی مسلمان یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ لازماً کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوگی۔ اور اب تو یہ چیزیں بہت سامنے آ گئی، عام ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ جب فجر کی اذان مشرق بعید میں دی جاتی ہے تو پھر جو سلسلہ چلتا ہے تو مغرب بعید تک چلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہاں اذان ختم ہوتی ہے تو پھر مشرق میں شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے اذان دنیا میں چلتی ہے، جنگلوں میں کیا، جہازوں میں کیا، پانی میں کیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اور ساتھ میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ لازم ملزوم ہو گیا، اور ہر مسلمان مؤذن کی اذان کے جواب میں یہ کلمات بھی کہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑا، اور آپ کی امت کو امت خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا۔ امت یہ خیر الامم ہے اور بہترین امت ہے، دوسرے متوسطہ ہے، عادل ہے اور معتدل ہے۔ یعنی اللہ نے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو مزاج کے اعتبار سے بہت عادل، سمجھدار اور ہر اعتبار سے انصاف کرنے والی امت بنائے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس راستے سے ہٹ گئے۔ دین اسلام تو وہی ہے، احکامات بھی وہی ہے، چیزیں بھی وہی ہیں، ہم ہٹ گئے تو وہ ہمارا قصور اسلام کا نہیں ہے، ورنہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے
جانوروں تک کے حقوق بتائے، میدان جہاد میں لڑائی کے دوران کے بھی حقوق بتائے، کوئی لمحہ نہیں جو نہ بتائے۔ تو ہمیں امت عادلہ بنایا، عدل و انصاف کرنے والا، اور مزاج کے اعتبار سے معتدل بنایا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شرف اور فضیلت کے اعتبار سے اولین اور ظہور کے اعتبار سے آخرین بنایا۔ اللہ نے ہمیں جو شرف اور اعزاز دیا اس امت کو تو بہت پہلے مل چکا، ہاں آئے آخر میں ہیں، آخری امت ہیں، مگر اللہ نے ہمیں بہت پہلے نوازا، اور بہت ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ ان کے سینے انجیل ہوں گے، یعنی ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے حافظ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور میں یہ ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، ممکن ہے، لیکن ظاہری کوئی اطلاع نہیں ملتی کہ جتنا حافظ ہر سال پاکستان میں پیدا ہوتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ابھی کی رپورٹ تو نہیں آئی چونکہ امتحانات ہو رہے ہیں، چل رہی ہے، لیکن عام طور پر وہ طلبہ طالبات جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہو کر امتحان دیتے ہیں ان کی تعداد 70 سے 75 ہزار ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور دیتے ہیں، جو حافظ تو ہو گئے امتحان نہیں دیا ابھی، یا وہ ہے جو مدارس ذاتی ہیں، محلوں میں کھلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں کھلے ہوئے ہیں، گھروں میں کھلے، وہ الگ ہیں۔ اب کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ 1 لاکھ حافظ ہر سال پیدا ہو رہا ہے، یہ کہ معمولی بات ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے سینے انجیل ہوں گے، اور ایسے ہی فرمایا کہ آپ کو وجود کے اعتبار سے اولین اور ظہور کے اعتبار سے آخرین بنایا۔ آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا اخیر عطا کیا گیا، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بات وہی ہے، پرنالہ پھر وہی گرے گا، پڑھتے تو وہ بار بار ہیں، مگر پتہ یہ نہیں کہ ہے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بھی رکھی ہے، اور اگر غور کریں تو سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ شکر کا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا شکر ادا کرنے کا جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، بندگی بھی آپ کی کر رہے ہیں، مدد بھی آپ سے چاہ رہے ہیں، اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائیں تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور پھر آگے دعا مانگی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں، ساتھ میں ان لوگوں کے راستے پر جن پر انعام فرمایا، اور انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور پھر ساتھ میں نفی بھی کی کہ یا اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر آپ کا عذاب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، یا اللہ ان کے راستے پہ مت چلا۔ روز نماز میں مانگتے ہیں، فرض سب وقت نہیں ہے لیکن مختصر عرض کر دوں، جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو عرض سے ایک ایک آیت کا جواب ملتا ہے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم ہر نماز میں الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں۔
ایسے فرمایا کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا. یہ حوض کوثر جو آپ کو ملا ہے یہ وہ نعمت ہے کہ ملے گا تو ہر نبی کو، مگر جو آپ کا حوض ہے وہ بہت بڑا حوض، اور اس کی جو لمبائی چوڑائی آپ نے بیان فرمائی اس کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ اگر ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہیں تو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا، اور چاروں طرف سے برابر ہے. اور اس پر جو پیالے رکھے گئے ہیں آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور بے انتہا حسین ہے، اور اس کا پانی بے انتہا شیریں ہے، لذیذ ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے اس کی وہ یہ ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے، جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لیا پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. تو یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ اپنے امتیوں کو اس سے سیراب فرمائیں گے. اور فرمایا کہ 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی گئی ہیں. اسلام اور مسلمان کا لقب، اسلام کی نعمت دی، مسلمان یعنی فرما بردار ہونے کا لقب دیا، اور پھر فرمایا مسلمان کو ہجرت بھی دی اور جہاد بھی عطا فرمایا، نماز بھی دی، رمضان کے روزے دیے، اور اچھائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا، اور آپ کو فاتح اور خاتم بھی بنایا. خاتم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں مہر کے، اور مہر ہمیشہ لگائی جاتی ہے آخر میں. کوئی بھی تحریر کی جائے اور جب مکمل ہو جائے تو پھر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب ختم. تو آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. جو دعوے کرے گا تو جھوٹا ہوگا. آپ آخری نبی ہیں. اور پھر اللہ رب کریم نے آپ سے عرش اعظم پر یہ پوچھا کہ آپ کو اپنے لیے کون سا لقب پسند ہے. آپ نے فرمایا مجھے اپنے لیے عبد پسند ہے. اور عبد کے معنی ہے غلام کے، اور غلام کے معنی کیا ہے؟ غلام کے معنی یہ ہے کہ اپنے آقا کا مکمل فرما بردار بغیر چوں اور چرا کے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ غلام کا مقصد یہ ہے کہ آقا یہ کہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر الٹے ہاتھ پر پتھر کا ڈھیر لگائے، آقا نے کہا اسے اٹھا کے الٹے ہاتھ پہ رکھ دو، سیدھے ہاتھ پہ رکھ دو، وہاں رکھ دیا. وہاں رکھا تھا اس نے کہا یہاں سے اٹھا کے پھر واپس رکھ دو. تو غلام یہ نہیں پوچھے گا کیوں، کہے گا ٹھیک ہے بھائی آقا کا جیسا حکم وہ عمل. مگر مسلمان کی شان بھی یہی تھی. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، اس میں چوں چوں نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور پیدائشی مسلمان ہیں، مگر افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں بات، غور سے سنیے گا. یہ پوچھا جاتا ہے کہ مغرب میں 3 رکعت کیوں ہیں، فجر میں 2 کیوں ہیں، ظہر عصر آہستہ کیوں پڑھتے ہیں. یعنی وجہ ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک کہا، ایک اور صاحب کا پیغام پہنچایا کہ جس دن مجھے یہ وجہیں پتہ چلیں گی تو نماز شروع کروں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا. میں کہا جا جہنم میں مت پڑھ، ہم تو پڑھیں گے. اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم سمجھ کے تم دنیا میں آتے ہو، مجھے بتائیے. میں بھی تو اسی حال سے گزر رہا ہوں. ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، اتنی ساری ہیں، روز کھانی ہے. کبھی پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ وہاں تو اتنا ایمان ہے کہ اس نے مٹھی بھر دی تو وہ بھی پھاگ گئے. یہ نہیں، حالانکہ اس نے ریئیکشن کر دیا، بہت کچھ ہو گیا، موت بھی ہو گئی، مگر کبھی یہ نہیں پوچھا کیوں. اور دین کے احکامات میں کیوں، کس لیے، وجہ کیا ہے.
بندے کا کام یہ ہے سمعنا و اطعنا، سن لیا مان لیا۔ ہمارے نبی نے اپنے لیے عبد کو پسند کیا، اور وہی قرآن نے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو بندہ بن کر اگر رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر بندہ نہیں بنیں گے کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ چوچو کا مربع نہیں چھوڑیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا کام ہے گردن جھکا کے چلنا، جب تک ہم گردن جھکا کے چلتے تھے کامیاب تھے، تو اس لیے آپ نے اپنے لیے اس کو پسند فرمایا۔ اب چونکہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے۔ آپ تشریف لے گئے، اللہ رب کریم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، 5 کم ہو گئی، 45 ہو گئی، پھر یہ آنا اور جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلتا رہا، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے وجہ یہ تھی کہ اگر اب تشریف لے جاتے تو 0 ہو جاتی، مگر ہماری تو تمنا یہ کہ ایک چکر اور لگ جاتا، ختم ہی ہو جاتی، رہتی نہیں، چھٹی ہو جاتی، 0 ہو جاتی تو ہم پر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے، بیت المقدس میں تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کی ارواح آئیں، فرشتے بھی آپ کی مسابقت میں آئے، اور اس کے بعد پھر صفحہ درست کی گئی۔ میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ اب وقت کم ہے اور آج بات پوری کرنی ہے انشاءاللہ، اور صفحہ درست ہو گئی۔ ابھی انتظار تھا کہ امامت کون کرے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور آگے بڑھا دیا، اور آپ نے پھر امامت فرمائی، یوں آپ امام الانبیاء بھی ہو گئے۔ پھر وہاں سے واپس آپ تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب دیکھیں جو باتیں دین نے بتائی نا وہ تو ہیں، لیکن اس میں 2 نمبر کا ڈالڈا شامل کرے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ اب ڈالڈا کیا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے، کنڈی ہل رہی تھی، دروازہ کھول کے گئے تھے نا، کنڈی ہل رہی تھی۔ اب بتائیے اس وقت کنڈی کہاں تھی؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میرے اپنے ہوش و حواس میں، اور میں یہ بات جو بتا رہا ہوں تقریباً 16 سال کی عمر تک کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک پخانے اور غسل خانے میں دروازے ہوتے ہی نہیں تھے، بوریاں یا پردے پڑے ہوتے تھے، گھروں میں بھی دروازے نہیں ہوتے تھے، تو کس کی کنڈی ہل رہی تھی بھائی؟ یہ جو ہے نا، جب تک ڈالڈا نہ ملائے مزہ نہیں آتا، بابا نہیں ہوتی۔ آپ تشریف لے آئے، جب صبح ہوئی تو آپ نے کفار کو بتایا، کچھ حیران ہوئے، کچھ پریشان ہوئے، پھر کچھ جو بیت المقدس جا چکے تھے انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، آپ جوابات دیتے گئے، جب سارے جوابات درست نکلے تو کہا کہ بتا تو صحیح رہے۔ اب آپ ایک بات ہے، مثال ہے، آپ اپنی برسوں سے نماز پڑھیں، مجھے بھی لگ بھگ 32-35 سال ہو رہے ہیں، آج تک میں نے بھی پنکھے نہیں گنے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے مسجد میں پنکھے کتنے، مجھے کیا پتہ، دروازے کتنے، کھڑکیاں، مگر اللہ نے چونکہ نبی ہیں معجزے کے طور پر سب کچھ سامنے کر دیا۔ پھر کہا کوئی بات راستے کی بتائیے، آپ نے فرمایا راستے میں ایک تجارتی قافلہ ملا، ان کا اونٹ گم گیا تھا اور پھر مل گیا، اور وہ انشاءاللہ فلاں دن کی شام کو مغرب سے پہلے پہنچ جائے گا، اس کے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا۔ ولید ابن مغیرہ بدترین کافروں میں سے تھا، اس نے کہا انتظار کرو، انتظار کرتے رہے۔ جب وہ قافلہ اسی طرح پہنچ گیا تو ولید ابن مغیرہ بدبخت نے کہا کہ بہت بڑا جادو کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ ولید سچ کہتا ہے، اور کچھ خاموش ہو گئے۔ تو یوں اللہ رب کریم نے آپ کو معراج عطا فرمائی، جو چیزیں کام کی تھیں وہ ہمارے لیے محفوظ رہیں، جو کام کی نہیں تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا، جیسے تاریخ کب ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے 27 رجب کو روزہ رکھنا شرعاً کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہیں ہزاری روزہ مشہور ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ نہ رات کو جاگنا ہے، نہ دن میں روزہ ہے، کیونکہ آپ
معراج کے بعد ایک آدمی کافی سالوں حیات رہے، پھر آپ کے بعد برسوں صحابہ کرام حیات رہے، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ آج وہ رات ہے، آج وہ دن ہے۔ ہاں جو چیزیں جو میں سے عرض کی، جو چیزیں ہیں وہ اصل ہیں، جن میں نماز ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اور قرآن کی چیزیں عطا کی گئیں، اعمال بتائے گئے کہ کون سے اچھے کون سے برے، تو ہمیں ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ تو اور جا ہی رہے۔ ہر سال رجب بھی آتا ہے، شعبان آ جائے گا، پھر رمضان آ جائے گا، پھر عید آئے گی، پھر عید الاضحیٰ آئے گی، یہ تو چلتا ہی جائے گا، اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو اس لیے شریعت میں نہ کوئی رات کو جاگنا ثابت ہے، نہ کوئی عبادت ثابت ہے، اور نہ کوئی کسی قسم کا روزہ ثابت ہے، بس اصل یہ ہے کہ جو اعمال دیے گئے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔